قصہ ایک پراسیر گھر کا۔ سارا نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ اس کی محبت کی یہ قیمت چکانی پڑے گی۔ ثاقب، اس کا دیوانہ وار محبت کرنے والا شوہر، اسے اپنے آبائی گھر لے آیا تھا جو کئی نسلوں سے خالی پڑا تھا۔ یہ عمارت ایک زمانے میں شاندار ہوگی، اب ویرانے کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ اونچی دیواریں، جھڑتی ہوئی پلستر کاری اور کھڑکیوں پر جالے ایسے لگ رہے تھے جیسے زمانے نے اسے اپنے حصار میں لے لیا ہو۔ سارا کے دل میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی جب ثاقب نے بوڑھے دروازے کی چٹکتی ہوئی چابی گھمائی۔ دروازہ کھلتے ہی ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا آیا جس میں مٹی اور سڑاند کی بو بسی ہوئی تھی۔ یہ ہمارا نیا گھر ہے محبت، ہم اسے دوبارہ آباد کریں گے، ثاقب نے پرجوش لہجے میں کہا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ سارا نے مسکرانے کی کوشش کی مگر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اسے محسوس ہوا جیسے عمارت کی گہری خاموشی بھی انہیں گھور رہی ہو۔ دوسرے ہی دن سے عجیب و غریب آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ راتوں رات سارا کو ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی لمبے باریک ناخنوں سے دیواروں پر آہستہ آہستہ خراشتیں ڈال رہا ہو۔ بعض اوقات وہ نیند سے جگتی تو اسے لگتا کہ کوئی اس کے کان کے بالکل قریب سانس لے رہا ہے۔ ثاقب ہر بات کو اس کے وہم اور نئے ماحول سے نبردزمہ ہونے کا نام دے دیتا۔ آرام کی ضرورت ہے سارا، یہ سب تھکن ہے، وہ کہتا، مگر اس کا لہجہ ہمدردی سے زیادہ بے صبرا لگتا۔ ایک رات جب وہ دونوں کھانے کی میز پر بیٹھے تھے، اوپر والی منزل سے ایک واضح اور دھماکے جیسی آواز آئی جیسے کوئی بھاری فرنیچر گرا ہو۔ ثاقب فوراً اٹھا، شاید چوہے ہیں، میں ابھی دیکھتا ہوں، وہ بولا، مگر واپسی پر اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور چہرہ سرد پڑ گیا تھا۔ سارا نے گھر کی تہہ خانے کی طرف جانے والی بند پڑی سیڑھیوں کو دریافت کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہاں کی ہوا گاڑھی اور نم تھی جیسے سانس لینا مشکل ہو رہا ہو۔ ایک پرانے الماری کے پیچھے اس نے دیوار میں ایک چھوٹا سا درز دیکھا۔ تجسس میں اس نے درز میں اپنا ہاتھ ڈالا اور ایک بھاری دھول آلود چمڑے کی ڈائری باہر نکالی۔ اس کے پرانے صفحات پر خوفناک ڈرائنگز بنی تھیں، عجیب شکلوں والے وجود اور ایک ایسی عورت کا بار بار ذکر تھا جسے بیبان کہا گیا تھا۔ آخری صفحات پر لکھا تھا، وہ سمجھتی ہے کہ وہ اس گھر کی مالک ہے، وہ ہر نئے آنے والے کو اپنا نگل لینا چاہتی ہے، بچو بچو اس کی آنکھوں سے۔ سارا کا دل تھک سے رہ گیا۔ وہ ڈائری لے کر اوپر بھاگی، مگر جب اس نے ثاقب کو دکھانے کی کوشش کی، وہ کتاب غائب ہو چکی تھی، گویا کبھی تھی ہی نہیں۔ دوسرا باب، گرفت۔ سارا کا جسم دن بدن کمزور ہونے لگا۔ وہ ہر وقت تھکاوٹ محسوس کرتی اور اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے گہرے ہوتے چلے گئے۔ راتوں کو وہ ایک ہی ڈراونا خواب دیکھتی، ایک لمبی دبلی پتلی عورت جس کی آنکھیں بالکل سفید تھیں، اس کے بستر کے سرہانے کھڑی ہو کر اس کی سانسیں چوس رہی تھی۔ ایک صبح وہ آئینے کے سامنے کھڑی تھی تو اس نے محسوس کیا کہ اس کی تصویر میں تھوڑی دیر کے لیے کوئی اور ہے۔ ایک بھیانک مسکراتا ہوا چہرہ اس کے کندھے کے پیچھے سے جھانک رہا تھا۔ وہ چیخ اٹھی۔ ثاقب دوڑا آیا مگر اس کی بجائے اسے سمجھانے کے وہ غصے سے بولا، سارا بس کرو، تم سب کچھ اپنے دماغ میں بنا رہی ہو، یہ گھر معمولی ہے۔ اس کی آواز میں ایک اجنبیت تھی، جیسے وہ خود اپنے آپ سے بات نہیں کر رہا ہو۔ سارا نے دیکھا کہ اس کی گردن پر 3 سرخ پرانے نشان تھے، جیسے کسی نے ناخن گاڑے ہوں۔ ایک طوفانی رات کو جب ہوا چیختی ہوئی کھڑکیوں سے ٹکرا رہی تھی، سارا نے تہہ خانے سے آہستہ گیت کی سی آواز سنی۔ وہ ایک دیوانے کے حوصلے سے نیچے اتری۔ وہاں مٹی کے چراغوں کی ہلکی روشنی میں ثاقب کو دیکھا۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا
और दीवार पर बने एक अजीब निशान के सामने ऊंची आवाज में कोई पुराना भटका हुआ दुआ पढ़ रहा था। उसकी आंखें खाली थीं और मुंह से झाग निकल रहा था। साकिब, तुम क्या कर रहे हो? सारा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो अचानक रुक गया। उसने अपनी गर्दन एक गैर फितरी जाविये से मोड़कर उसकी तरफ देखा। वो आ गई है सारा, इसने मुझे चुन लिया है, अब तुम्हारी बारी है। उसकी आवाज दोहरी थी, एक उसकी अपनी और दूसरी किसी खौफनाक भारी औरत की। सारा पीछे हटने लगी, मगर अचानक तमाम चिराग बुझ गए। अंधेरे में उसने महसूस किया कि कोई ठंडा हड्डियों जैसा हाथ उसका गला दबा रहा है। सांस लेना नामुमकिन हो गया। उसने हवा में टिमटिमाती सब्ज आंखें देखीं। एक खरखरी पुरानी औरत की आवाज उसके दिमाग में गूंजी, तुम्हारा खून मेरी ताकत है, तुम्हारी खौफ मेरी ग़िज़ा, ये घर मेरा माबद है और तुम दोनों मेरी कुर्बानी। सारा ने अपनी आखिरी सांसों से साकिब को देखा, जो बेहिस खड़ा मुस्कुरा रहा था। फिर उसका शऊर जाता रहा। तीसरा बाब, आश्कार। जब सारा की आंख खुली तो वो ऊपर वाली एक बंद कमरे में थी, जिसकी खिड़कियां ईंटों से चुन दी गई थीं। हवा में गंधक की बदबू थी। साकिब खिड़की के पास खड़ा था, मगर अब वो बिल्कुल तब्दील हो चुका था। उसकी कमर झुकी हुई थी और उंगलियां लंबी और बेतहाशा बढ़ी हुई थीं, जिनके सिरे तेज नाखूनों की तरह थे। साकिब, मुझे जाने दो, सारा ने रोती हुई आवाज में कहा। वो मुड़ा। उसकी आंखें अब बिल्कुल स्याह थीं, जैसे अंदर कोयला भरा हो। साकिब, मर चुका है बेवकूफ औरत। अब मैं हूं और तुम मेरी आखिरी ईंट हो इस पुल के लिए, जो मुझे इस दुनिया में मुकम्मल तौर पर ला खड़ा करेगा। वो आवाज खालिसतन बियाबानी थी। दीवारों से खून के रंग का सियाल रसने लगा और कमरे के दरमियान में एक धुंधली सी शक्ल बननी शुरू हुई। वो लंबी हड्डियों का ढांचा जैसी थी, जिसके सर पर उलझे हुए बाल थे। बेबान की हकीकी शक्ल सामने आ रही थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और सारा को महसूस हुआ जैसे उसका सारा जिस्म सर्द हो रहा हो, उसकी जिंदगी निकल रही हो। इसी लम्हे सारा को वो डायरी याद आई और उसका आखिरी पैगाम, बचो इसकी आंखों से। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और तमाम कुव्वत समेटकर वो चीख उठी, तुम्हारी ताकत तुम्हारी नजर में है, मैं तुम्हें देखने से इनकारी हूं। बीबान एक खौफनाक धाड़ के साथ पीछे हटी। सारा ने आंखें बंद रखीं और अपने जिस्म को सुकेड़ लिया। उसने महसूस किया कि वो भूतनी गुस्से से तलमला रही है। खोलो अपनी आंखें, मेरी अजमत देखो, वो चीखी, मगर सारा ने इनकार कर दिया। उसे एहसास हुआ कि बीबान का साकिब पर कंट्रोल कमजोर पड़ रहा है। अंधेरे में उसने साकिब की हिचकियों भरी सांसों की आवाज सुनी, सारा भाग जाओ। उसकी अपनी आवाज थी, दर्द से भरी हुई। सारा ने अपनी तमाम हिम्मत समेटी और उस जगह की तरफ बढ़ी जहां से साकिब की आवाज आ रही थी। इसका हाथ किसी ठंडी खुश्क चीज से टकराया। बेबान का चेहरा। इसने अपना हाथ खींचा और फिर अपनी पहुंची हुई उंगलियों से उसकी आंखों की तरफ वार किया। एक चीख नुमा धाड़ ने पूरे घर को हिला दिया। दीवारें कांपने लगीं। सारा ने महसूस किया कि बेबान का जिस्म टूट रहा है, मिट्टी की तरह बिखर रहा है। साकिब की आंखें करीब आ गईं। उसने उसे उठाने की कोशिश की, मगर वो बहुत भारी था।
آخرکار وہ دونوں ٹوٹے ہوئے دروازے سے باہر گرے۔ سرد بارش ان کے چہروں پر پڑ رہی تھی۔ پیچھے گھر دھڑا دھڑ گرنے لگا، جیسے اس کی بنیادیں ہی کھوکھلی ہو گئی ہوں۔ ثاقب ہوش میں آیا۔ اس کی آنکھیں معمول پر تھیں، مگر وہ گہرے صدمے میں تھا۔ سارا نے اپنی آنکھوں پر پٹی کھول دی۔ گھر کا مقام اب صرف دھوئیں اور دھول کا ایک بادل تھا۔ اس نے اپنے شوہر کو سہارا دیا اور بغیر پیچھے مڑے دیکھے وہاں سے چل دی۔ 5واں باب، پرچھائیں۔ کئی مہینے گزر گئے۔ سارا اور ثاقب ایک نئے شہر میں رہ رہے تھے، مگر خوف اب بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ ثاقب رات کو چیختا ہوا جاگتا اور اس کی گردن پر وہ 3 نشان اب بھی موجود تھے جو کبھی مٹتے نہیں تھے۔ سارا کو اب بھی لگتا کہ کسی تاریک کونے میں سے سفید آنکھیں اسے دیکھ رہی ہیں۔ ایک دن ڈاک میں ایک پرانا بوسیدہ لفافہ آیا جس پر کوئی پتہ نہیں تھا۔ اس میں وہی چمڑے کی ڈائری تھی جس کے آخری صفحے پر نیا جملہ لکھا ہوا تھا، خون جیسے سرخ سیاہی سے: تم نے میرا گھر تو لے لیا، مگر میں تمہاری پرچھائیوں میں ہوں، ہر اندھیری رات میں، ہر بند آنکھ کے پیچھے میں کبھی نہیں جاؤں گی۔ اس دن کے بعد وہ دونوں جانتے تھے کہ بیبان کا سایہ ہمیشہ ان کے قریب ہی رہے گا، صرف ایک موقع کی منتظر جب خوف پھر سے ان کے دل میں گھر کر لے۔ اور راتوں کو جب ہوا سیٹی بجاتی تو انہیں لگتا کہ کوئی ان کے دروازے پر آہستہ آہستہ خراش رہا ہے۔